الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ جلا دیتی ہے شمع خفتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا رہتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے اس پہلے مرکز اہل سنت میں حزب عمل درآمد قدیم آج جلسہ فیضان حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز و فیضان خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی قدس سرہ العزیز منعقد ہے۔ آپ تمام حضرات بڑے پرسکون انداز سے اطمینان سے سنیے، یہ ایسا ٹاپک ہے جو آپ کو سننے میں نہیں ملتا۔ یہ باتیں آپ کو سننا چاہیے، اس کی غفلت ہی کی وجہ سے آج ہم منافقین کی مار میں مارے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے بزرگوں سے واقف نہیں ہیں۔ ہمارے محسنین کون ہیں، کن کا ہم کو دامن پکڑنا ہے، کس راستے پہ چلنا ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بتایا لیکن ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کہا، میں سورہ توبہ کی آیت کو اپنا سرنامہ سخن بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جائیں، جھوٹوں کے ساتھ نہ رہیں۔ کب تک جھوٹوں کے ساتھ رہیں گے؟ اللہ کا حکم تو مانو۔ اور سچے کون ہیں؟ سچے اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہے۔ تو آج جن معظم ہستیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ایسے بڑے ہمارے محسنین ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان برقرار ہیں۔ ایمان ہم کو ملا تو انہی بزرگان دین کی طفیل سے ملا۔ ہندوستان کے یہ عظیم المرتبت عبقری اعلیٰ صفات رکھنے والی مبارک شخصیات حضرت شیخ محقق علی الاطلاق
شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز ایسی عظیم المرتبت اعلیٰ و عرفہ ذات گرامی ہے کہ آج جتنے ہندوستان میں سنی ہیں ان پر یہ احسان ہے کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائی اور ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہم کو سنیت کا درس دے کر ہم کو آقا کا سچا غلام بنایا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کون ہے؟ آپ لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ اب تو اہل علم بھی اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت عظیم احسان ہے، اور جو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز کو نہیں جانتا، سمجھ لیجئے انہیں سنیت کو نہیں جانتا، کیونکہ سب سے بڑے اعلیٰ اہل سنت کے امام جن کو اس دور میں محقق علی الاطلاق کہا گیا، محقق علی الاطلاق کس کو کہتے ہیں کہ ان کی تحقیق پر اور ان کے تعلیم پر، ان کے علم پر آنکھ موچ کر بھروسہ کرنے کو محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے۔ انہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو فرما دیتے ہیں تو بڑے بڑے علماء ہیں، صوفیہ تک سر جھکا لیتے ہیں۔ امام اہل سنت ایسی یگانہ روزگار ہستی، یہ ہندوستانیوں کے لیے اللہ کا انعام ہے، اس لیے آپ کو انعام الہیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، ابھی آپ نے مولانا سے سنا کہ احادیث کو جو آپ نے ہندوستان میں عام کیا اور ساری سندیں جا کر آپ پر مل جاتی ہیں، وہ ذات گرامی شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ۔ اتنا بڑا علمی کارنامہ ہے، اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اگر ہم تذکرہ نہیں کرتے ہیں تو یہ اللہ کی بھی ناشکری ہے اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی ناشکری ہے۔ اس لیے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت ہر سال یہ اہتمام کرتی ہے کہ اپنے اس عظیم محسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت و غلامی پیش کی جائے۔ اگر آپ سنی ہیں تو آپ کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اب اہل علم بھی واقف نہیں ہے، مشائخین بھی واقف نہیں ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت الجماعت کے عقائد کا تحفظ فرمایا۔ اکبر کی فتنہ سامانیہ جاری تھی، جہانگیر کا غلغلہ مچا ہوا تھا، اور الحاد ارتداد کا دورہ تھا، اہل سنت جماعت کے پرخچے اڑائے جا رہے تھے۔ ایسے دور میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم پر وہ احسان فرمایا کہ اکبری فتنے کا، جہانگیری ہنگاموں کا مقابلہ کر کے ہم سنیوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنایا۔ اب اتنا بڑا احسان ہے، اس لیے آپ کو محقق علی الاطلاق مانا جاتا ہے، آپ کو محدث دہلوی کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے حدیثوں کی اشاعت فرمائی، حدیثوں کی اسناد دی، احادیث کو عام کیا، ہندوستان میں احادیث کا درس دیا اور لوگوں کو محدث بنایا، اس لیے آپ کو محدث دہلوی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑے سنیوں کے امام ہیں۔ اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے آباء و اجداد بخارا سے تشریف لائے ہندوستان۔ اب ان کے آباء و اجداد تمام کے تمام اہل علم تھے، بزرگ تھے۔ ان کے والد گرامی کا نام حضرت سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ بھی بہت بڑے ولی، عالم باعمل تھے، اور انہی کے گھر میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 958 ہجری میں تولد ہوئے۔ یہ 958 ہجری بڑی
خطرناک ہجری ہے، اس میں اکبری دور ہے، اور اکبر دین الہی نکال کر سارے مسلمانوں کے عقیدوں کو نہیں، ایمان کو بگاڑ رہا تھا، اور تمام کو جو آج نعرہ لگا رہے ہیں نا اس ایکتا کے دھارے میں، اور لوگوں کو غلط روی، اور اکبر کی بات میں نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جلسے کے موقع پر بیان کی تھی کہ وہ جو اس نے فتنہ مچا کر تمام مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا تھا، وہ دور یہ 900 ہجری کا 10ویں ہجری کا دور ہے۔ ایسے دور میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ نے 1 مہینے کے اندر اندر قرآن پاک کو سیکھ لیا۔ 3-4 سال کی عمر میں آپ کو علم سے وابستگی ہو گئی، آپ کے والد بھی بڑے بزرگ تھے، اور 3 مہینے میں آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا، اور 18 سال کی عمر میں تمام علوم نقلیہ اور عقلیہ کے ماہر ہو گئے۔ اب میں چونکہ وقت نہیں ہے میں تفصیلات ان کے علم کی نہیں بتاتا، یہ بہت بڑے عالم ہیں کہ ہر قسم کا علم ان کے دامن میں ہے۔ یہ بہت بڑی ذات گرامی حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی۔ آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے ایک عظیم ولی، یہ عظیم عالم، ان کا ہم یوم اس لیے منا رہے ہیں کہ وہ ہمارے محسن ہیں۔ اگر ہم ان کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ رسول کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتے تھے، اور آپ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ یہ بہت بڑا نام ہے ہندوستان میں، موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے۔ جب اکبر کی فتنہ سامانیہ ہوئی تو آپ دل برداشتہ ہو کر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کا سفر کیا، اور مدینہ طیبہ میں بہت دنوں تک، بہت عرصے تک رہے۔ وہاں آپ کو ایک بہت بڑے عظیم محدث اور بڑے کامل مرشد اور بڑے جلالت علم ہستی حضرت عبد الوہاب متقی قدس سرہ العزیز کی صحبت نصیب ہوئی۔ ان سے آپ نے احادیث کی سند لی، ان سے تصوف کا درس حاصل کیا، ان کے مرید ہوئے۔ وہ شاذلی سلسلے کے تھے، اور حضرت شاہ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنا مرید بنایا، خلیفہ بنایا، تمام علوم دیے، احادیث کی سندیں عطا کی، معتکف کیا، مدینہ منورہ میں بٹھایا، سلوک کی منازلیں طے کروائی۔ جب یہ سارا مراحل طے ہوا تو پھر آپ نے اپنے اس مرید حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شاہ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان جانے کا حکم دیا، اور یہ حکم ملا ہے تو یہ غوث اعظم اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا۔ تو اتنا بند سنور کر ہندوستان کو آئے، اور ہندوستان کے اندر جو بد عقیدگی، بد مذہب، اور یہاں جو شرک اور ارتداد اور جو یہاں پر ملحدانہ کاروائیوں سے لوگ متاثر ہو رہے تھے، ان کو بچا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمارے ہاتھوں میں عطا کیا۔ یہ ایسا دور ہے، بڑی مشکلوں کا دور ہے، جہاں حق بولنا گردن کو دے دینا تھا۔ ایسے دور میں حضرت یہاں آئے ہندوستان میں اپنے مرشد کے حکم پر، اور آپ کے مرشد نے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا جھبہ عطا کیا۔ یہ وہ شخصیت ہے۔ اس لیے حضور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے عاشق، بڑے معتقد، اور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ان پر عنایتیں، سرفرازیاں تھیں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے
حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کو غوث اعظم نے راست مرید کیا، راست مرید کیا سرکار دو عالم صاحب، اور سرکار دو عالم صاحب نے شاہ عبد الحق محدث جب غوث اعظم نے مرید کیا تو سرکار دو عالم نے شاہ عبد الحق محدث دہلوی کو فرمایا تم بزرگ ہو۔ یہ اعزاز ہے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہندوستان آئے ہیں تو سرکار کے حکم سے، غوث اعظم کے حکم سے، اپنے مرشد کے حکم سے آئے۔ اب ایسی ذات گرامی صداقت والی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سچ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ صادقین میں شامل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہندوستان کے اس بدعقیدگی کو دور کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سرکار دو عالم غوث اعظم حضرت عبدالوہاب متقی نے جس شخصیت کا انتخاب کیا، اس کا اسم گرامی شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہے، جس کو زمانے نے محقق علی الاطلاق مانا ہے۔ یہ میں بار بار محقق علی الاطلاق اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں بات بیٹھے، کیونکہ آپ لوگوں کو معلومات نہیں ہے، آپ ان کو عالم، ان کو عالم، ان کو عالم سمجھ رہے ہیں۔ یہ دور میں کوئی عالم نہیں ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی، ہر ایک اگر عالم بنتا ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی چوکھٹ کو چوم کے بنتا ہے۔ ابھی نہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو کس کو عالم سمجھنا، اس لیے میں یہ بات آپ کو پرزور انداز میں بتا رہا ہوں۔ جو شاہ عبد الحق محدث دہلوی کو نہیں مانتا، نہ وہ عالم ہے، نہ وہ پکا مسلمان ہے، نہ وہ سچا مومن ہے۔ ہم یہ اس واسطے کر رہے ہیں کیونکہ اہل سنت جماعت کا مرکز ہے۔ اگر یہاں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی بات نہ ہوگی تو سمجھ لیجئے یہ مرکز سنیت کا نہ ہوگا۔ اور آج حضرت شاہ عبد الحق محدث، آج جا کے باہر عالموں سے پوچھ لیجئے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو کچھ نہیں جانتے۔ آج انہوں نے اپنی زندگی میں 60 کتابیں لکھی، 60۔ اگر ان کے رسائل اور مکتوبات کو جمع کرا تو بعض تحقیق کے مطابق 100 کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، اور تمام کی تمام بزرگان دین، فقہ، حدیث، تفسیر اور تمام کا تمام محور اہل سنت جماعت کے عقائد کو مضبوط کرنے کے لیے۔ یہ احسان ہے۔ آج سنیت جو زندہ ہے نا، یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہے۔ آپ اور ہم سنی ہیں، یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی ہندوستان میں قدم رنجہ فرمانے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اے سنیوں سن لو کہ جو شاہ عبد الحق محدث دہلوی سے کی تاریخ سے واقف نہیں ہے، وہ خود اپنی جغرافیہ سے واقف نہیں ہے، وہ خود سنی نہیں ہے، اس لیے ڈوغلا بنا کرتے پھر رہے۔ وہ عالم نہیں، وہ مشائخ نہیں جو شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی کتابیں نہیں پڑھتا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کو نہیں جانتا۔ آج ایسی شخصیت کو سازشی طور پر ان کے کارناموں کو، ان کے تصانیف کو اور ان کی محنتوں کو فراموش کیا جا رہا ہے، اور ہم بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو ہم مقابلہ کرنے والے ہیں تو ہم وہ ہتھیار بھی آپ کے سامنے لا رہے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا ہمارا ہتھیار شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی ذات گرامی ہے۔ یہ اچھی طرح سن لو، آپ یہ بڑا احسان مانو، دل میں ان کی محبت کو رکھو۔ اگر سرکار کی محبت دل میں بسانا ہے تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کو دل میں جگاؤ، تو جب سنیت سمجھ میں آئی۔ انہوں نے سنیت کا اتنا بڑا کام کیا ہے کہ عقائد اہل سنت جماعت کا نہ صرف پرچار کیا، بلکہ ہندوستان میں جب آپ اپنے پیر و مرشد کے حکم سے آئے تو یہاں مدرسہ قائم کیا دلی میں، اور اس کے ذریعے سے علماء کو پیدا کیا، کتابوں کی تصنیف کی، تالیف کی، کتابیں لکھی اور مشکات کی شرح لکھی، احادیث کو عام کیا، اور تمام کا تمام سنیت پہ زور دیا، سرکار کی محبت پہ زور دیا، عقائد اہل سنت جماعت کو تحقیق کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب میں جاگزی کیا اور بتایا کہ حق جماعت ہے تو وہ اہل سنت الجماعت ہے۔ اور خود بھی اہل سنت جماعت کے بہت بڑے دائی ہیں، کیونکہ وقت نہیں ہے مجھے حضرت خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی قدس سرہ العزیز کے بارے میں بھی آپ کو بولنا ہے۔ میں اس طرف آ جاتا ہوں کہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے انعام الہیہ ہیں، اور آپ کی ذات گرامی ہمارے لیے رہنما اور رہبر اور ہادی ہے، اور اہل سنت الجماعت
کہ آپ بڑے ہی امام عبقری اور بڑی عالم شخصیت ہیں حضرت شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی، بڑے مرتاز بزرگ حضرت شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے تصوف کے بھی ماہر تھے، اللہ کے ولی، کامل ولی، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود انتخاب کر کے کام لیتا ہے، تب ان کی ذات گرامی کی ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے ہندوستان میں آ کر ہم جیسے لوگوں کو رہنمائی فرمائی۔ حضرت شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایسی با کمال اور با عظمت شخصیت ہے کہ آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ مشہور کتابیں ہیں، لیکن آج پڑھی نہیں جائے۔ مدارج النبوہ اتنی مشہور کتاب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک سے لے کر سرکار کی پوری حیات کو 2 جلدوں میں مدارج النبوت ہے۔ جو اس کو پڑھ لیتا ہے وہ سرکار کی شان سے، سرکار کے مرتبوں سے، سرکار دو عالم کی عظمتوں سے واقف ہو کر عاشق رسول بن جاتا ہے۔ آپ پڑھیں نہیں مدارج النبوت؟ اگر پڑھتے تو یہ بات میں نہیں آتے میلاد کیوں منانا نہیں بولتے تھے، یا رسول اللہ کیوں بولنا نہیں بولتے تھے۔ شاہ عبد الحق مودودی سے اسی پہ کام کیا، یا رسول اللہ کہنا چاہیے۔ اب میں بتاؤں گا کہ ان کا عمل بھی کیا تھا۔ انہوں نے یہی کام کیا، میلاد منانا چاہیے۔ انہوں نے یہی کام کیا کہ بزرگوں کا عرس کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہی کام کیا کہ رسول پاک کو کھڑے رہ کر سلام پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے یہ درس دیا ہم کو، اور غیر مذہب والوں سے، بدعقیداؤں سے، یہ منافقین سے بچایا ہم کو۔ آج ہم بزرگوں کا نام لیتے ہیں، آج ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، مگر ان کی تعلیمات کو فراموش کرتے ہیں، ان کے عقیدے کو چھوڑتے ہیں، اور یہ بدعقیدہ وہابیوں سے ہمارے رابطے جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہمارے کو وہابیوں اور منافقوں سے چھڑایا، اللہ کے رسول کا دامن ہمارے ہاتھوں میں سرفراز کیا۔ یہ ہے سنیت جو شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے ان کا ایک جملہ بڑے سے بڑے عالم کی بڑی بڑی کتابوں پہ بھاری ہے۔ اگر آپ مدارج النبوت پڑھیں گے تو آپ کو خود اس کا اندازہ ہوگا۔ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک حالات کو مدارج النبوت میں تفصیل سے قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا، اور اس میں جتنے حوالے بڑے بڑے علماء دیتے ہیں، ان کی کتابیں، بڑے بڑے علماء کی کتابیں تکمیل نہیں پاتی جب تک کہ مدارج النبوت کا حوالہ نہ دیا جائے، اور اس مقرر کی تقریر مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ مدارج النبوت کو پڑھا نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ کتاب کھول کے نہیں دیتے، اخبار پڑھنا نہیں ہے، باہر ہے آپ کو، تو کیا کتاب کھول کے دیں گے؟ اس وجہ سے آپ لوگوں کو سنیت نہیں معلوم ہو رہی۔ یہاں آئیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے کتنے بڑے محسن نے کتنی محنت کیا ہے۔ حضرت شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی فرماتے ہیں کہ میں اتنا علم کی کد و کاوش میں اتنا جستجو کرتا تھا، نہ کھانے کی پرواہ کرتا تھا، نہ کپڑے کی پرواہ کرتا تھا، بھوکے رہتا تھا، وقت گزر جاتا تھا، مطالعہ اتنا کرتا تھا، چراغ کے پاس بیٹھ کر میں جو مطالعہ کرتا تھا تو بسا اوقات میرے کپڑے اور میرے بال جل جاتے تھے۔ جب اس کی گرمی مجھ تک پہنچتی تو پتہ چلتا تھا کہ اب مجھے یہ آگ لگ رہی ہے، تو بجھاتا تھا۔ اتنی محویت سے انہوں نے ہمارے عقیدے کو بچایا، ہم ان کے نام سے واقف نہیں۔ کیا سنیا ہے بھائی؟ پھر ان کی بات سننے کو جا رہے ہیں، جاہلوں کی باتیں سن رہے ہیں۔ ہاں، انہیں ٹوپی پہن کے کوٹ پہن لے کے بولا قرآن کے حوالے دیا تو اس کی سن رہے۔ ارے آپ کا اتنا بڑا امام جس کو رسول نے بھیجا، جس کو غوث اعظم نے بھیجا، جس کو عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ ایسی بڑی شخصیت نے بھیجا، اس کو فراموش کر رہے ہیں، لمباڑوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہے سنیا؟ ہاں، کیا ہے؟ کس کے پیچھے جا رہے ہیں آپ؟ اس لیے میں آپ کو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ آپ صادقین کے پاس آؤ، صادقین کے پاس آؤ، صادقین کے پاس آؤ، سچوں کے پاس آؤ، جس کو رسول اللہ کے دربار سے سند ملی ہے اس کے پاس آؤ۔ یہ وہ شخصیات ہیں۔ ارے غوث اعظم کا جھبا جس کو ملا ہے، ہاں، ہے کسی کے پاس؟ آج کے عالموں کے پاس پوچھو، اس سے بول رہے ہیں انہوں کچھ نہیں دے سکتے۔ ارے دینے والے کو دیتے، غوث اعظم کو اپنا جھبا دیتے۔ شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی کو غوث اعظم اپنا جھبا عنایت کر رہے ہیں، راس مرید کر رہے ہیں غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے
ابھی مولانا کہہ رہے تھے رسول پاک کی بات سننا، ان کی بات نہیں سننا، تو سچ فرمایا رسول پاک کی سننا، مگر کس سے سننا؟ غوث و خواجہ کے ماننے والے سے سننا۔ یہ بات ہم یہاں بتاتے ہیں، ہم ہر ایک سے نہیں سننا۔ جو یا غوث کہتا ہے یا خواجہ کہتا ہے، ان کو یہ سمجھتا ہے کہ بغداد میں رہ کے غوث اعظم ہمارے کو دیکھ سکتے ہیں، اجمیر میں رہ کے غوث غریب نواز ہم کو دیکھ سکتے ہیں، چاہتے ہیں تو یہاں تشریف لا سکتے ہیں۔ یہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اب آ جائیے ان کے عمل پر۔ اور آج جو یہ وہابی نجدی، یہ یہودی، آج جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مقام کو، مکان کو لائبریری بنا کے اس کی توہین کر رہے ہیں، اور آج حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، اس کی عظمت شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی جذب القلوب، اس میں آپ نے مدینہ منورہ کی جو تعریف کی ہے، اس زمانے میں علماء میں ایک بحث ہوئی، بہت دیر تک کوئی حل نہیں کر سکے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ مکہ معظمہ افضل ہے، کوئی کہہ رہا کہ مدینہ منورہ افضل ہے، یہ بحث چلی، یہ بحث ہو رہی علماء میں، یہی کرتے رہے، یہ افضل کہ وہ افضل۔ ہاں، کیونکہ دل میں عشق نہیں اترا نا، تو یہ علماء ایسی جھگڑے کرتے، یہ کرے، وہ ایسا کرا، وہ ایسا کرا، تو اس زمانے میں ایک قضیہ کھڑا کر دیے کہ مکہ معظمہ افضل یا مدینہ منورہ۔ ہاں، بعض تو ہے مکہ معظمہ افضل، وہاں کعبہ ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں صحیح ہوتی۔ مکہ معظمہ افضل یا مدینہ منورہ افضل؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک جملے میں پورا تصفیہ کر دیا۔ دیکھیے آپ ان کی فراست علمی، محبت رسول۔ انہوں نے جب یہ جھگڑا سنا تو کہا جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، اب جب رسول اللہ مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جھگڑے ختم، سمجھے آپ؟ یہ عقیدہ ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس لیے ہم بولتے ہیں مدینہ افضل ہے۔ ہاں، جہاں مصطفیٰ ہے افضلیت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کے دیوانے بنا دیا ہم کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کب کی بات کر رہا ہوں میں؟ ہاں، آج سے 600 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ 958 میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ 1052 میں آپ کا وصال مبارک 24 ربیع الاول کو ہوا، 21 ربیع الاول کو آپ کا وصال مبارک۔ اس لیے آج میں ربیع الاول میں ہے، اس لیے ہم ان کا وصال کی تاریخ بھی ہے، عرس بڑے اہتمام کے ساتھ۔ آپ کا مزار مبارک حوض شمسی کے پاس ہے، کبھی اگر دلی میں جانا ہے تو آپ حوض شمسی بولنا رکشے والے کو۔ حوض شمسی کے پاس جا کر اسلام پورے میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ اگر آپ جائیں گے درگاہ کو دیکھیں گے تو آپ آج بھی اتنا بڑا رعب ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا شیر بیٹھا ہوا ہے، داخل ہونا مشکل ہے۔ اب جب ہم حاضر ہوئے تھے، میں، جناب مرزا شاہ نواز بیگ ایڈوکیٹ اور جناب عبدالولی ذاکر قاضی، عصر کی نماز ہم نے وہیں پڑھی۔ جب ہم داخل ہوئے تو ایسا رعب ہے کہ ایسا دل تھرا رہا تھا داخل ہونے کے لیے درگاہ میں۔ آج بھی اگر نظر ہے تو بات ہے، ایسا رعب کہ ایسی تشریف فرمائی حضرت کی جلوہ گری، ایسا رعب اور جلال ہے درگاہ میں۔ جب حاضری ہوئے تو ایک دم ہیبت طاری ہو گئی، لرزہ بادنام ہو گئے۔ میں نے عرض کیا حضور بہت دور سے آئے ہیں، اگر آپ اجازت نہ دیں تو پھر ہم خالی لوٹ جائیں گے۔ اس کے بعد جو معاملہ کرم کا ہوا ہم بیان نہیں کر سکتے۔ آج بھی دیکھ لو ان کی درگاہوں پر، یہ اللہ کے شیر ہیں، اللہ نے ان کی ہماری ہدایت کے لیے ان کو بھیجا ہے۔ وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اتنے بڑے صوفی، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے عالم، کیا فرماتے ہیں؟ جب میں مکہ معظمہ میں تھا، آج تو یہ وہابی آثار مبارک کیوں، یہ مقدس معتبر مخالف کیوں، یہ درگاہ کو جانا کیوں، یہ غلاف کیوں چومنا، یہ یہاں کیوں کرنا، بلکہ آپ میں ڈاؤٹ پیدا کر دیا نا۔ آپ بھی سوچیں
غلام. بہت سارے لوگ درگاہوں کو جا کے درگاہ کو چومتے نہیں. اور کئی کو نہیں چومتے بابا, جا کے حجر اسود کو چومتے ہیں. ارے بیٹھو ہماری صحبت میں, اکڑ کے فاتحہ اکڑ کے, کچھ بھی نہیں ملتا. دیکھیے شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی, آج کل کے عالم, لاکھوں عالم جب ان پہ صدقہ ہوتے ہیں, شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی, بڑے بڑے اولیاء اللہ ان کے حوالے دیتے ہیں. آپ کو نہ ولایت معلوم نہ علم معلوم, کیونکہ آپ اچھے لوگوں کو دیکھے نہیں, اس وجہ سے نہیں معلوم ہے آپ لوگ, اس وجہ سے ہم میرے کو بتانا پڑ رہا ہے. شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسی ذات گرامی ہے. حضرت نے لکھا, آج تو حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان نکلا, اور اس کو جو ہے کیا کیا یہ کرنے والے ہیں, یہ یہودیاں, یہ سعودی یہودی ناپکار, اور ان کے عقیدے لے کے آ رہے ہیں. کمانے کو جاؤ تو عقیدہ لے کے آ رہے ہیں, پیسہ لو میاں وہاں سے, عقیدہ کہیں کو لا رہے ہیں, اور آپ لوگ ابھی چلے جا رہے ہیں. شرم کرو بھائی. شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی جیسا شخص ہم کو راستہ بتا رہا ہے, اللہ کا ولی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب, غوث اعظم کا چہیتا, کیا دے رہے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں کہ کعبے کے بعد اگر مکہ معظمہ میں کوئی مقام افضل ہے تو وہ مکان خدیجہ الکبریٰ ہے جہاں رسول پاک رہتے تھے. اور آپ کا عمل کیا تھا جب تک مکہ معظمہ میں تھے؟ حضرت شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ اس مکان کے سامنے جا کے ٹھہرتے, کھڑے رہ کر سرکار کی بارگاہ میں معروض عرض کرتے, صلاۃ و سلام کے نذرانہ بھیجتے. آپ نے فرمایا میں وہاں کھڑا رہتا تھا, یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرتا تھا, صلاۃ و سلام بھیجتا تھا, گھنٹوں کھڑے رہ کر سرکار کے اس گھر کے سامنے سرکار سے مانگتا تھا اور اپنی جھولی کو بھر لیتا تھا. آج نہیں بولے یا رسول اللہ نے بولا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مکان جہاں سرکار رہتے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مکے میں اگر کعبے کے بعد کوئی افضل مقام ہے تو وہ خدیجہ الکبریٰ کا مکان ہے جہاں سرکار رہا کرتے تھے. اس کی تعظیم حضرت شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی اتنی فرماتے تھے کہ روزانہ گھنٹوں وہاں ٹھہرتے تھے, یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے, یا رسول اللہ میری مدد کیجئے, فریاد کرتے تھے وہاں کھڑے رہ کے گھر کے سامنے. اب بولیے, اب انہیں بول رہا وہ کیا چیز ہے؟ مسجدیں مٹا دی گئیں, درگاہیں مٹا دی گئیں, صحابہ کے مزارات مٹا دیے گئے, صحابہ کے مزارات میں غلاظت بھر دی گئی. پھر بھی آپ بہت وہابیوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں, آپ بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے, جائیے. مگر ہمارے امام, ہمارے آقا شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی, تبرک کیا ہے, نسبت کیا ہے, تعلق کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہتے ہیں اس مقام کی کیا اہمیت ہے, عمل کر کے بتا رہے ہیں, پکار کے بتا رہے ہیں, اور وہاں کھڑے رہ کے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو آقا دو عالم کے اس متبرک مقام پہ ٹھہرا ہوں. آقا تو مدینے میں ہے لیکن یہ مقام متبرک ہے, آقا یہاں رہے ہیں, یہاں تبرکات, نورانیت, رحمتیں برس رہی ہیں, یہاں میں پکارتا ہوں, آقا میری مدد فرماتے ہیں. یہ ہے حضرت شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ عقیدہ دیا ہم کو, اور اسی عقیدے کو یہ وہابی, یہ تبلیغی جماعت, جماعت اسلامی, یہ اہل حدیث, یہ سلفی, یہ جو ہے بٹے باز, یہ دیوبندیاں, یہ تمام کے تمام اس عقیدے کو مٹا رہے ہیں, اور ہم اس عقیدے کی تائید کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا امام اس راستے پہ چلنے والا ہے. اب آپ کدھر جانے والے ہیں بولیے, کدھر جائیں گے آپ؟ شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی کے راستے پہ چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ بولیے نا بھائی, چلیں گے نہیں چل؟ پھر ہم تو یہی بات بتا رہے ہیں, پھر ہم آپ کو برا بولتے ہیں, آپ ہمارے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں. شرم کرو, شرم کرو. سنیو, تم اپنے امام, اپنے عالم سے واقف نہیں ہے. تم آج کل کے پھٹرچیوں کو دیکھ رہے ہیں, اس لیے تم کو عقیدہ نہیں مل رہا ہے. دیکھنا ہے تو اماموں کو دیکھو, عالموں کو دیکھو, رسول پاک کے غلاموں کو دیکھو. اور آپ, میں شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ بات ضرور کہوں گا. آج میلاد کے معاملے میں جھگڑا, میلاد کا جلوس کہیں کو, میلاد کہیں کو, اور آپ چلے ہمارو کہیں کو. بھائی جو بولا انہیں یہودی, انہیں ہم تو اس کو جو مسلمان بھی نہیں سمجھتے, آپ سمجھتے ہوں گے.
اس واسطے کیا کریں، دعوتوں میں جا رہے ہیں، ان کی دعوتوں میں بلا رہے ہیں، رشتہ داریاں کر رہے ہیں، ان سے تعلق رکھ رہے ہیں، ان کو بہت اچھا عالم سمجھ رہے ہیں. ہم تو عالم ایسے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. میلاد کئی کو، کھڑے رہ کے سلام کئی کو. شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی کا عمل بتا رہا ہوں، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، ان سے بڑا امام نہیں ہے ہندوستان میں. جس کو قادریہ، نقشبندیہ، شاذلیہ، چشتیہ سلسلے سے بیعت حاصل ہے اور جس کا تعلق راس غوث اعظم سے، وہ شخصیت شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے تو بہت اعمال کیے میں، مگر مجھے اپنے اعمال پہ کوئی بھروسہ نہیں. اتنا بڑا شخص جو راتوں میں عبادت کرتا تھا، جو کئی کتابیں لکھی ہیں، 60 تو تصانیف ہیں اور جمع کرے تو 100 تصانیف ہیں. اور آپ کے تصانیف کے میں نام آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے. آپ نے جو لکھی اخبار الاخیار، اولیاء پر کتابیں لکھی. بھئی ایک ایک کتاب پر میں تفصیل کہوں تو بہت وقت کی ضرورت ہے، اس لیے آپ اخبار الاخیار ایسی معرکۃ الآراء کتاب ہے کہ تمام صوفیوں کے بارے میں آپ نے اس میں لکھا اور عقیدت پیدا کی لوگوں کے اندر. آج یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، صوفیہ اولیاء اللہ سے دور کر رہے ہیں، درگاہوں سے روک رہے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھ کر درگاہ والوں کی عظمت بتائی، درگاہ کی اہمیت بتائی اخبار الاخیار میں. یہ کتاب ہے عزت کی، پڑھیے اگر ملی تو، فرصت ہے تو. کہاں فرصت ہے آپ کو؟ کمی ہونا، مال ہونا، دولت ہونا، یہ ہونا. آپ کو اولیاء سے محبت کیا ہے؟ آپ کو خبر کی نہیں معلوم، حشر کی کچھ بھی نہیں پڑی ہوئی ہے آپ کو. صرف دنیا، دولت ہونا، کار میں پھرنا، اچھے موٹر ہونا، کار ہونا، ڈگری ہونا، وہ ہونا، مال ہونا. یہ مال، ڈگری، کار یہیں رہ جائے گی. کام تو خبر میں رسول آئیں گے، شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی آئیں گے. سمجھ لو ہماری بات، ہماری زبان کو سخت مت بولو، گرگرے میں آ جائیں گے. بچو ان وہابیوں سے. اخبار الاخیار، آداب الصالحین، اشاعت اللمحات لکھا آپ نے، مشکات کی شرح ہے، اور زبدۃ الآثار، یہ غوث اعظم کی جو ہے بہجت الاسرار ہے، اس کا خلاصہ ہے یہ. اور آپ نے جذب القلوب، جیسے کہ میں نے لکھا مدینہ طیبہ کی تاریخ ہے، اور رسالہ ہے در سما کے متعلق رسالہ لکھا. سما کے تعلق سے بھی آپ کا رسالہ ہے. شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی کا رسالہ سما میں ہے. اب کوئی سرماق کو حرام حلال کی فکر کرا تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، ہم تو شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی کو دیکھتے ہیں. سما کے متعلق آپ کا رسالہ ہے، یہ پڑھنے کا رسالہ ہے. اور آپ نے لکھا شرح فتح الغیب، سرکار غوث پاک کی جو کتاب ہے ملفوظات، فتح الغیب، اس کی شرح لکھی. شرح سعادات لکھی، سفر سعادات لکھی. ما سبتہ بالسنہ آپ کی بہترین کتابیں ہیں، مدارج الاربعہ، معراج البحرین. اس طرح 60-100 کتابیں آپ نے تعلیم. آخری بات یہ عرض کروں گا، حضرت کا عمل دیکھیے کیا تھا. حضرت فرماتے ہیں میں تو اعمال بہت ہیں میرے پاس، لیکن مجھے کسی عمل پر بھروسہ نہیں. راتوں میں جگنا تو ہے، نمازیں ہیں، تہجد ہے، نفل ہے، کتابیں ہیں، حدیث پہ کام کیا ہوں، تمام دینی کام بچپنے سے کرتے آئے. غوث اعظم خود خواب میں آ کے ان کو مرید کیے، یہ سب ہے. لیکن مجھے اپنے اعمال پر کوئی بھروسہ نہیں ہے. بھروسہ ہے تو ایک ہی عمل پر ہے، بھروسہ ہے تو ایک ہی عمل پر ہے. وہ عمل کیا ہے؟ میں حضور کی میلاد مناتا ہوں اور سرکار پر کھڑے رہ کے سلام عرض کرتا ہوں. اب آپ سمجھ لیجئے. اب اس کے بعد اگر یہ سننے کے بعد بھی یہاں بیٹھنے والے وہابیوں سے ہمدردی کرتے ہیں، ان کی رشتہ داری کرتے ہیں، ان سے رشتہ داری قائم رکھتے ہیں، ان سے ملتے جلتے ہیں اور ان کو اچھا سمجھتے ہیں، تو توبہ کرو، نہیں تو بگڑ جائیں گے. اتنا بڑا عمل کرنے والا ناش کر رہا ہے تو سرکار کی میلاد منانے پر اور کھڑے کے سلام پڑھنے پہ ناش کر رہا. ہمارے پاس ہے کیا بول کے؟ اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں. سمجھ گئے؟ میلاد کب سے منا رہے ہیں؟ ہاں، اس وجہ سے میں کہتا ہوں حضور غریب نواز جب سے ہندوستان میں آئے، جب سے میلاد منایا جا رہا. ٹوٹ پونجو کیا بول رہا ہمارے کو میلاد نہیں منانا؟ اس لیے ان جو بولا میلاد نہیں منانا اس پر تھوکنا بھی نہیں، اس سے دور رہنا. تو سنیت بستی نہیں، ان کی بھی سنیں گے، ان کی بھی سنیں گے، کس کی بھی نہیں سننا ہے تو شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی کی سننا. ان کی کتابیں پڑھیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میلاد جو میں مناتا ہوں اور میں جو سلام کھڑے رہ کے عرض کرتا ہوں، اس پر میں ناز ہے. یہی بخشش کا ذریعہ ہوگا، یہی مغفرت کا ذریعہ ہوگا. تو سن لو. آپ کہنے تو ہے کیا؟ نہ آپ کہنے علم ہے، نہ تقویٰ ہے. آپ کہنے ہے کیا؟
خالی تسبیح پھرانے سے کیا ہوتا؟ تسبیح انہیں قبول بھی کرنا نا. نماز پڑھنے سے کیا ہوتا؟ نماز قبول کرنا نا. ان کو تو ایسا معاملہ ہے کہ یہ سرکار کے بھی چاہنے والے ہیں، غوث اعظم بھی چاہتے ہیں، انہوں ایسی بات کہہ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے کہہ رہے ہیں، وہ تو مقبول ہے، مگر ہم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں اتنی عبادتیں، اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری رکھ کے بھی ناز کر رہا ہوں، مغفرت کی طلب کر رہا ہوں، تو یہ میلاد منانے سے اور صلاۃ و سلام کھڑے رہ کے پڑھنے سے کر رہا ہوں. اب آپ تیار ہو جائیے یہ بدعقیداؤں سے مقابلہ کرنے کے لیے. تیار ہے؟ ہتھیار دے دیا ہوں شاہ عبد المحدث دہلوی کا، اس سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں ہے. ہندوستان کو ناز ہے اس ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہماری سنیت کو. اب آئیے حضرت خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمت اللہ علیہ، وہ عظیم المرتبت مرتاز بزرگ، عالم باعمل، ریاضت و مجاہدات کے اعلیٰ مقام پر فائز، ذوبت الصوفیہ اولیاء اللہ میں آپ کا خاص منفرد مقام حضرت خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمت اللہ علیہ. آپ کو میں آسانی سے سمجھا دوں، حضرت خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی کا فیض آج پورے حیدرآباد میں، دکن میں پھیلا ہوا ہے. وہ کس طرح؟ یہاں دو ہستیاں ہیں جو حضرت خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمت اللہ علیہ کا فیض ہم کو بانٹ رہی ہیں. ایک ہستی حضرت یوسف بابا رحمت اللہ علیہ، شریف بابا رحمت اللہ علیہ کی یہ دو ہستیاں ہیں، یہ دونوں بھی خلیفہ و مرید ہیں خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمت اللہ علیہ کے. دوسری دکن میں اورنگ آباد میں ہستی ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ. یہ دونوں دکن میں حضرت خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمت اللہ علیہ کے نمائندے ہیں، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، ہماری تکلیفوں، ہمارے مصائب کو بھی دور کر رہے ہیں. یہ ذات یوسف بابا رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کو جاتے، شریف بابا رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کو جاتے، یہ کس کا فیض ہے؟ یہ خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمت اللہ علیہ کا فیض. یہ مرید و خلیفہ ہے حضرت خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمت. حضرت خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی ترکستان سے تشریف لائے، آپ کے آبا اجداد، اور آپ کے والد حضرت نور اللہ، حاجی محمد نور اللہ، آپ کے والد بہت بڑے انجینئر تھے، عالم تھے، صوفی تھے، بزرگ تھے. اور آپ حضرت خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی امیر المومنین، خلیفہ اول، افضل الانبیاء بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے. یہ فیض صدیقی فیض ہے. حضرت خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی صدیقی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے. اور آپ کے والد بھی بڑے عالم تھے اور بہترین ماہر انجینئر تھے. تاج محل شاہ جہاں خواب میں دیکھ لیا. اب لوگوں سے پوچھا میں خواب دیکھا ہوں ایسا، کون ہے وہ؟ عمارت ایسی خوبصورت میں دیکھا ویسا بنانا چاہ رہا ہوں، کون بتا سکتا؟ بھئی اس کو خواب پڑا تو دوسرے کیسا بتائیں گے؟ تو یہ حضرت آپ کے والد، آپ کے خاندان کا فیض ہے. شاہ جہاں کو بتایا کہ تو نے یہ خواب میں عمارت دیکھی ہے. تو تاج محل یہ قائم ہوا، اور دلی جو عمارت بنائی گئی، یہ جامع مسجد، قلعہ، یہ جو سب دلی میں عمارتیں بنائی گئی ہے، اس میں آپ کے والد گرامی ہی کا فیض ہے، حضرت خواجہ کلیم اللہ جہاں. خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی ایسی بڑی عظیم شخصیت ہیں. حضرت خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی کا جو ہے، آپ اس دنیا میں جب تشریف لائے 1060 ہجری میں، کمال کی بات ہے 1052 ہجری میں حضرت شاہ عبد المحدث دہلوی کا وصال ہوا، اور 1060 ہجری میں حضرت خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی پیدا ہوئے اسی ہندوستان. دیکھو فیض کا رابطہ کیسا ہے. اس لیے آپ کا وصال مبارک 24 ربیع الاول 1143 ہجری ہے. حضرت خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ، حضرت خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے واقعات ہیں. آپ نے تمام علوم ظاہر اور تمام علوم کو حاصل کیا، اور اس کے بعد آپ ایک بچے کے عاشق ہو گئے. تو بچہ جو ہے آپ سے ملتا نہیں تھا. دلی میں ایک مجذوب تھے، مشہور مجذوب تھے، ان کا متعلق مشہور تھا کہ
حضرت کے پاس کوئی چیز لے گئے، اگر حضرت جس کو قبول کر لیا اس کی مراد پوری ہوتی، اگر قبول نہیں کرے تو اس کی مراد پوری نہیں ہوتی۔ تو حضرت خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت مجذوب کا یہ شعرا سنا تو آپ بھی ریڑھ گیا۔ تو یہ جو اپن بولتے نا کہ شکر سے بنتے نا، کیا بولتے، لیوڑی جو بولتے نا، ہاں لیوڑیاں، وہ لیوڑیاں لے کر حضرت جو ہے پہنچے۔ اس زمانے میں لیوڑیاں اور یہ بتاشے وغیرہ ہوتے تھے، اب زمانے میں قلاقند، لڈو، جلیبی ہے۔ ہر ایک زمانے میں نذرانوں کا انداز بدلتے گیا۔ اس زمانے ریوڑیاں رہتے تھے، نقل رہتے تھے، اس زمانے میں بھنے ہوئے چنے، بتاشے، اس زمانے تو حضرت ریوڑیاں لے کے گئے ان کے پاس، وہ مجذوب کے ساتھ جب گئے تو حضرت نے قبول کر لیا ان تو حضرت کی مراد پوری ہو گئی۔ تو حضرت مجذوب صاحب جب ان پہ نظر ڈالے تو جب حضرت واپس آئے تو بچے کو بلائے تو نہیں آتا تھا، وہ بچہ خود حضرت کو بلایا، حضرت پہ بلا کر آپ سے گفتگو کرنے لگا، لیکن اب حضرت کا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوا۔ اب حضرت وہ بچے کو چھوڑ دیے، اب مجذوب کی صحبت میں بیٹھنے لگے۔ اب مجذوب سے دل لگ گیا حضرت کا، اور آپ میں بھی وہ کیفیتیں طاری ہو گئی۔ ایک مرتبہ آپ میں جذب شروع ہو گیا، مجذوب کی صحبت میں رہنے سے جذب کی کیفیت آنے لگ گئی۔ تو ایک مرتبہ اب مجذوب صاحب کی صحبت میں آپ رہنے لگے تو ہوا کیا، ایک مرتبہ مجذوب صاحب نے کیا کیا، حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مانڈی پر لیٹ گئے، بہت دیر تک لیٹنے کے بعد اٹھے، حضرت کے اندر بھی جذب کی کیفیت آ گئی۔ تو حضرت مجذوب صاحب نے کیا فرمایا، یہ اولیاء کی باتیں ہیں، اب آپ کے پلے پڑتی ہی نہیں پڑتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا اللہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب هذه الدعوة محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعافیة مقام ما يدع الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں آپ لوگوں کے کہ آپ لوگوں وقت پہ آ جائیے، 10 نہیں تو 10:30 تک تو آ جائیے۔ ایسی بہت ساری باتیں آپ کو سننے ملیں گی جو آپ ہزاروں کتابیں بھی پڑھ کے آپ کو نہیں معلوم، آپ کو تو فرصت بھی نہیں ہے، کہاں کتابیں پڑھتے، کہاں یہ معلومات حاصل کرتے۔ میں صرف محنت اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کے عقیدے بچے رہے، آپ ان بدعقیداؤں سے محفوظ رکھیں۔ ہاں آج کل علمی لباس میں بھی آ کے آپ کو بدعقیدہ بنا رہے ہیں۔ آج کل حیدرآباد میں دوغلا پنا بہت ہو گیا، اور تمام عالمہ مشائخین دوغلے ہو گئے، اپنے باوا دادا کے رستے سے ہٹ گئے، اور علم تو کسی کے پاس رہا نہیں۔ اب میں ان لوگوں کی بات عرض کر رہا ہوں جن کا نہ علم بھی ہے، جن کا نہ ولایت بھی۔ حضرت خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ عالم باعمل بھی ہے، صوفی باصفا بھی ہے، ولی کامل بھی ہے۔ سرکار دو عالم کی ان کے ساتھ عنایتیں ہیں۔ اور حضرت خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی 29 جمادی الثانی 1060 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 24 ربیع الاول
1143 ہجری میں وصال فرمائے یہ حضرت۔ اور حضرت کے وہ مظہوف صاحب کا میں عرض کر رہا تھا کہ مظہوف صاحب جب مظہوف صاحب ان کے ماڈی پہ لیٹے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے بولے کہ اے کلیم اللہ، اگر تم یہ آگ لینا چاہے تو میرے کنے بہت ہے یہ آگ، لیکن اس کا پانی تم کو یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملے گا۔ اور یہ یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ سلسلے کی بہت بڑی بزرگ ہستی ہے۔ یہ حضرت خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ یہ چشتی نظامی ہے، ان کا سلسلہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ یہ چشتی نظامی لوگ ہیں، چشتی صابری ہے، چشتی نظامی ہے۔ حضرت خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی چشتی نظامی ہے۔ تو یہ حضرت یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، بزرگ چشتی بزرگ ہے، اور یہ وہاں تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آگ ہے تو میرے کا بہت ہے، یہ تم لے سکتے ہو یہ آگ، لیکن اگر اس کا پانی تم چاہتے ہو تو یہ یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملے گا، حضرت یحییٰ مدنی۔ تو حضرت کو شوق ہوا کہ حضرت یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ سے ملے۔ آپ نے مکے اور مدینہ طیبہ کا سفر باندھا۔ تو آپ جب چلے مکہ مدینہ منورہ میں، تو وہاں سے آپ ابھی مدینہ طیبہ کے باہر ہی پڑاؤ ڈالے تھے۔ اس زمانے میں تو قافلوں کی شکل میں جانا پڑتا تھا نا، تو ابھی آپ حضرت خواجہ کلیم اللہ کا قافلہ مدینہ سے باہر نخلستان میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں تھے۔ آپ نے اپنے خادم کو بھیجا، جاؤ وہ جو پڑاؤ ڈالا ہوا ہے مدینہ میں، وہاں جا کے بولو کلیم اللہ کو بلا رہے ہیں حضرت۔ اب یہ خادم گئے وہاں جا کے بولے کلیم اللہ صاحب آپ کو حضرت یحییٰ مدنی صاحب بلا رہے ہیں۔ وہاں سب لوگ حضرت کا کلیم اللہ بولے میں کیوں، کون ہے کہ کیا ہے، آپ خاموش بیٹھے، کوئی بھی آواز نہیں ان کو۔ دونوں واپس آ گئے۔ واپس آ جانے کے بعد حضرت سے بولے حضرت وہاں میں پکارا کوئی بھی جواب نہیں دیے، کوئی بھی وہاں کلیم اللہ نامی کے نہیں ہے۔ تو حضرت بولے ایسا نہیں، تم کلیم اللہ پکارے، اب جا کے پکارو کلیم اللہ جہاں آبادی کون ہے آپ۔ تو یہ کلیم اللہ جہاں آبادی حضرت یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس واسطے آپ مشہور ہو گئے کلیم اللہ جہاں آبادی۔ اس وقت جہاں آبادی جو ہے دلی کو کہا جاتا تھا۔ تو جب یہ جا کے خادم نے پکارا خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی کون ہے، تو آپ بولے ابا ایک میں ہوں۔ تو آپ کو حضرت یحییٰ مدنی بلا رہے ہیں۔ دیکھیے ابھی تو پڑاؤ ڈالا ہے، مرشد کو خبر ہے کہ کون آیا۔ یہ اولیاء اللہ کا ربط ہے، تعلق ہے، اس میں بھی بہت ساری گفتگو ہو سکتی تھی۔ ولی ہوتے بلایا، بلانے کے بعد حضرت جب پیش ہوئے، پیش ہونے کے بعد آپ نے ایک ربائی پڑھی فارسی میں جس کا عشق سے تعلق ہے پورے کے پورا۔ وہ ربائی جب پیش کی تو حضرت یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو مرید بھی بنایا، خلیفہ بھی بنایا، سلوک کی ساری منازلیں طے کروائی۔ اس کے بعد آپ کو معتکف رکھا، تمام علم سے، تصوف کے، ولایت کے درجوں سے واقف کروایا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ تم ہندوستان دلی میں جا کر ہمارے اس فیض کو عام کریں۔ تو خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ پھر ہندوستان تشریف لائے اور ہم کو فیض پہنچایا۔ حیدرآباد کو بھی فیض مل رہا ہے تو خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی۔ اب یہ جو کلیمی سلسلہ ہمارے بھائی صاحب، یہ ہمارے مولانا سید حامد الحسن کلیمی، جن کا ان کے نام علی پاشا کے نام کے ساتھ جو کلیمی ہے، یہ انہی کے فیض یافتہ ہیں، ان کے بزرگ، یہ تمام ان کے جد اعلیٰ جو کلیمی سلسلہ ہے۔ آج جو ہے درگاہ حسین شاہ ولی کی مسجد میں جو درگاہ ہے ان کے جد اعلیٰ کی، یہ لوگ تو ہیں غوث پاک کی اولاد، لیکن فیض پایا حضرت خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی سے، اس لیے کلیمی کہلاتے ہیں۔ تو یہ کلیمی ہے، یہ چشتی ہے، اور حضرت سما بڑے شوق سے سنتے تھے۔ حضرت کو دو شغف تھے، ایک تو سما بہت شوق سے سنتے تھے، دوسرے قرآن زیادہ پڑھتے تھے، روزے رہتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، اور شریعت سے ہٹتے نہیں تھے، شریعت کی پاسداری کرتے تھے۔ حضرت خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی نے فیض پہنچایا، شریعت اور طریقت کی تعلیم دی، ان کا سلسلہ بہت بڑا ہوا ہے۔ آپ کے مریدوں میں حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت یوسف بابا شریف بابا، حضرت ضیاء الدین، اور بڑے بڑے آپ کے خلیفہ ہیں جن سے ہندوستان میں بڑا فیض عام ہوا۔ کلیمی اور چشتیہ سلسلہ کا فیض عام ہے۔ ہم کو حیدرآباد میں تو حضرت یوسف بابا رحمۃ اللہ، شریف بابا رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا فیض ملتا ہے۔ آپ بہت بڑے محقق بھی تھے، عالم بھی تھے۔ آپ نے کئی کتابیں لکھی، ریاضت و مجاہدہ، فکر پہ زیادہ زور دیتے تھے۔ تو اس نے آپ نے کشکول کلیمی، مرقع کلیمی، آپ کی ذکر و
وظائف کی کتابیں ہیں، اگر آپ وہ پڑھیں گے تو آپ بہت بڑے ذاکر و شاغل بن جائیں گے۔ بڑی وظائف کو آپ نے جمع کیا۔ کشکول اس کا نام اس بات سے رکھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے مختلف لوگوں کے پاس جا کر یہ کشکول پھیلائے ہیں اور جمع کیا ان لقموں کو جو تم کو دے رہا ہوں۔ اب وہ میں کشکول کلیمی پہ، مرقع کلیمی پہ اگر گفتگو کرا تو وقت اجازت نہیں دیتا۔ حضرت بہت بڑے با کرامت تھے، اب آپ بہت بڑے واعظ تھے، خطیب تھے، اتنے بڑے خطیب تھے کہ اگر آپ ایک جملہ بول دیتے تھے تو لوگوں کے سینے چیرتے ہوئے لوگوں کو اسرار الہی ایسے واقف کر دیتے تھے آپ کہ وہ پکا ولی بن جاتا تھا جب واعظ میں آپ کے بیٹھتا۔ تو آپ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں واعظ فرماتے تھے تو اس زمانے کے بڑے بڑے عرب آپ کے واعظ میں بیٹھتے تھے، تو جب بھی مدینہ طیبہ میں رہے آپ واعظ فرماتے رہتے تھے۔ تو واعظ جب آپ فرماتے تھے، ایک مرتبہ رباط میں بیٹھے ہوئے واعظ فرما رہے ہیں، اچانک آپ رباط کے باہر آ گئے، لوگوں کو بولا باہر آ جائیں، لوگ بھی باہر آ گئے۔ پہلے کے لوگ آج کے کئی کو آنا پرو مائچ، آج کل کی دماغی خراب ہے لوگوں کا۔ حضرت کی بات پہلے کی سننے والے کیسے تھے، پورے کے پورے باہر آ گئے رباط سے، جیسے باہر آ گئے رباط بیٹھ گئی ہوگا۔ دیکھیے حضرت کی کرامت بچا، حضرت نے پورے لوگوں کو بچا لیا۔ یہ ہے ولی کی نظر۔ بیٹھے بیٹھے واز کرنے نکل گئے، بولے پورے باہر آ جاؤ۔ آپ بولے اچھی خاصی عمارت کب گرنے والی کس کو معلوم، لیکن ولی کو معلوم ہوتا ہے کیا، ولی ہر چیز کی خبر رہتا ہے، ولی بے خبر نہیں ہوتا۔ ہاں، اس لیے حضرت نے مراقبے پر، مکاشفے پر، ذکر و فکر پہ بہت بڑا زور دیا ہے۔ وقت نہیں ہے، میں بتاتا آپ کو، کسی وقت بتاؤں گا کہ حضرت کے کیا کیا ملفوظات ہیں۔ حضرت نے اپنے مرید کو خط لکھا، مکتوبات کلیمی بھی ہے آپ کی کتابوں میں، سواء سبیل، کئی کتابیں لکھی آپ، سواء سبیل، تسنیم، عشرہ کاملہ، قرآن القرآن اور مرقع شریف، کشکول کلیمی، مکتوبات کلیمی، رخات کلیمی، یہ آپ کے تصانیف ہیں۔ آپ اس کے ذریعے سے اپنے علم کو اور تصوف کو عام کیا، ذکر و شغل کو عام کیا، پھیلایا۔ آپ کا ایک مرید آیا، بولا حضرت میرے پاس ایک درخت ہے امرود کا، وہ سوکھ گیا، کیا کروں؟ بولے سوکھ گیا تمہارا درخت؟ حضرت وضو کر کے بولے یہ پانی لے جا کے ڈال دو۔ وہ وضو کا پانی لے کے انہیں ڈالنا ہی تھا، ہرا بھرا ہو گیا، امرود آنے لگے۔ دیکھیے آپ، صرف ان کے وضو کا جو پانی، وضو کا غیر مستعملہ پانی نہیں گرنا بولتے نا، وضو کا پانی نہیں گرنا، مگر وہ پانی گر گیا تو سرزوں میں شادابی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ولی ہے، یہ ولی ہیں حضرت، یہ حضرت خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ایسا اپنے فیضان کو عام فرمایا، اتنی کتابیں لکھی، آج کس کو بھی معلوم نہیں ہے مرقع کلیمی کیا ہے، کشکول کلیمی کیا ہے، رخات کلیمی کیا ہے، قرآن القرآن کیا ہے، سواء سبیل کیا ہے۔ یہ تمام کتابیں حضرت نے اپنے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو خط لکھا، لکھ کے کہا دیکھو ازدحام سے پریشان نہیں ہونا، خلق خدا کا جو تمہارے پر ازدحام آ رہا ہے یہ اللہ کا شکر بجا کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پاس جو مخلوق بھیج رہا ہے یہ شکریہ ادا کرو، ورنہ کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ تمہارے پاس جو خلقت آ رہی ہے اس کا خیال کرو، اس کو فیض دو اور اللہ کا شکر ادا کرو، ازدحام سے پریشان مت ہو۔ دیکھیے کیا باریک بھی نہیں ہے، یعنی اولیاء اللہ لوگوں کے فیض رساں ہوتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا نا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو خلقت جو دوڑ کر آتی ہے مخلوق تائز لینے کے لیے، دم کرنے کے لیے، مرید ہونے کے لیے، ان سے فیض ہونے کے لیے، تو ازدحام سے گھبراؤ مت لوگوں کے، بلکہ ان کو فیض رسانی کرو، اور ان کے ازدحام سے مت گھبراؤ بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت نے لکھا کہ توحید کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، اس پہ کبھی میں بحث کروں گا، اور آپ نے فرمایا کہ معرفت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ اب آپ بولیے اتنے بڑے بڑے صوفیاء نے پوچھ کے آئیے، میں بتاؤں گا بات، بہت بڑے خلیفہ ہیں، بہت بڑے صوفی مشائخ ان کی، بولیے یہ معرفت کی 2 قسمیں کیا ہیں؟ بتا سکتا کوئی؟ آج کل لوگ جاہلوں کے مرید ہو رہے ہیں، آج کل جا کے جو ہے ذرا کوئی پڑھ کے پھونک دیا اس کے مرید ہو گئے، آج کل چلے گئے لوگوں کے حوالے، پیلی ہری ٹوپی، یہ ٹوپی وہ ٹوپی دیکھ کے مرید ہو جا رہے ہیں۔ ایسوں کے مرید مت ہو میاں، پڑھ کے پھونکنا آسان بات ہے، ان کے مرید نہیں ہونا۔ ڈاکٹر بھی جو ہے انجیکشن لگاتا اس کے مرید ہو جاتے کیا؟ اچھے ہوئے تو گولی دیتا اس کے مرید ہو جاتے،
ارے میاں کیا ہے، اب میں جھلک بتا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا مراقبہ اس کو کہتے ہیں کہ دل سے دنیا کو نکال دے کا نام مراقبہ۔